سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ اللہ والوں کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے صدقے سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ان کے صدقے سے گناہگار بھی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک تو سب کی سنتا ہے، اللہ پاک ہر جگہ سنتا ہے، تو پھر تم کیوں درباروں پہ جاتے ہو؟ کیوں درباروں پہ جا کر مانگتے ہو؟ ادھر سے ہی مانگ لو نا، اللہ پاک تو ہر جگہ ہے، شرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ پاک تو ہر جگہ ہی سنتا ہے۔ توبہ قبول جب اسی نے کرنی ہے تو کہیں سے بھی توبہ کر لے، وہ سن لیتا ہے، قبول کر سکتا ہے۔ پھر اسے بنی اسرائیل کو بیت المقدس جانے، اس کا ادب کرنے، وہاں دروازے سے گزرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ پاک سنتا سب کی ہی ہے، مگر اللہ پاک مانتا سب کی نہیں ہے۔ سن یہاں سے بھی لیتا ہے، اللہ پاک سنتا سب کی ہے، مانتا سب کی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ پاک اپنے ولیوں کی شان بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا ولی مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو ضرور بالضرور عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں ضرور اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ پاک سنتا سب کی ہی ہے، مگر ولیوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب یہ مانگیں گے تو پھر اللہ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب یہ اللہ سے پناہ چاہیں تو رب کریم انہیں پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر مانگتے ہیں، ہم نیک لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یا اللہ پاک میں تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہوں، اس نیک بندے کے صدقے میں یا اللہ میری ریکویسٹ، میری عرضی قبول فرما لے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں بغداد شریف میں 10 نوجوان تھے، سبھی آپس میں دوست تھے، اور آنکھوں پہ غفلت کا پردہ تھا، دن رات عیاشیوں میں، موج مستی میں، گناہوں میں گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک دوست کو بازار بھیجا کچھ خریدنے کے لیے، اس نے آنے میں دیر کر دی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تربوز تھا۔ اب تربوز ہاتھ میں اٹھائے ہنستا ہوا واپس آ رہا ہے۔ باقی دوستوں نے دیکھا تو بڑے غصے ہوئے کہ ایک تو آئے دیر سے اور اوپر سے ایک تربوز اٹھائے ہوا، یہ تربوز۔ وہ نوجوان بولا کہ بڑی عجیب چیز لایا ہوں، پہلے میری بات سن لو، بہت عجیب چیز لایا ہوں۔ یہ جو تربوز ہے نا، اس تربوز پر حضرت بشر حافی کے ہاتھ لگے۔ بشر حافی اپنے دور کے اللہ کے ولی تھے، پہلے شرابی تھے لیکن بعد میں اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا جب سچی توبہ کی۔ کہتے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تربوز پر اپنا ہاتھ رکھا ہے تو یہ تربوز میں نے 20 دینار میں خرید لیا۔ اب جیسے ہی دوستوں نے یہ بات سنی کہ ہیں اللہ کے ولی نے اس پہ ہاتھ لگایا ہے، سب نے اس کو چومنا شروع کر دیا۔ اس تربوز کو ادب سے ان سارے دوستوں نے، گناہ گار تھے سارے لیکن اللہ کے ولیوں کا ادب تھا دل میں، اس ادب کی وجہ سے اس تربوز کو چومنا شروع کر دیا۔ اب یہ عقیدت اور محبت کا اظہار کر ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان بولا ہے دوستو تم سب گواہ رہنا، میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم توبہ کرتے پھر ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ 10 کے 10 دوستوں نے اسی وقت توبہ کر لی، اور یہ سارے نوجوان جو غفلت میں زندگی، عیاشیوں میں زندگی، گناہوں میں زندگی گزار رہے تھے، ان سب نے اسی وقت توبہ کی اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ولیوں کی چھوئی ہوئی چیز، جس پہ اللہ کے ولی نے خالی ہاتھ لگایا، اس چھوئی ہوئی چیز کا ادب کیا، انہوں نے اس کو چوما، نوجوانوں نے اس کا ادب کیا، توبہ کی توفیق مل گئی۔ تو جہاں یہ ولی خود موجود ہوں وہاں کی برکتوں کا کیا کہنا، جہاں ان ولیوں کے مزارات ہوں بندہ وہاں پہنچے،
ان کے شہر کی عزت کرے، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عزت کرے، اس پر کرم کیوں نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت ضرور برسے گی، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں، نبیوں، ولیوں، صحابہ، اہل بیت پاک کا ادب و احترام کرنے، ان کے تبرکات سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔